اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 تک کا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اور یہ 7واں پارہ ہے، اور پارے کے لحاظ سے یہ 7ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اور سورۃ الانعام کا یہ 6واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی الہ ہیں، نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انذار کا فائدہ یعنی ڈرانے کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، ورنہ جو بعث بعد الموت حشر نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے، یعنی موت کے بعد زندہ کیے جانے پر یا حساب کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اپنے کفر اور جہود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ رہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، نیز کارساز اور سفارشی نہیں ہوگا کا مطلب یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، یعنی شفاعت کی نفی اہل کفر اور شرک کے لیے ہے، اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موحد ہوں گے۔ اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بات کو بات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی کمزور طبقے کے لوگ، اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بھی بن گئی، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے رہے، اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں تعذیب و اذیت سے بھی دوچار کرتے رہتے، اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام پر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی ان غرباء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ تو سارے گرے ہوئے لوگ ہیں، سارا لوور طبقہ ہے، تو اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر پہلے ہمیں قبول کرنی چاہیے تھی، پہلے یہ قبول نہ کرتے۔
تو یہ جو دوسری جگہ آگے چل کر فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک ٹھاٹ باٹ اور رئیسانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں۔ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ تم پر سلامتی ہے، یعنی ان پر اسلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور ان کی قدر اور افزائی کی جائے۔ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر ذمہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور انہیں خوشخبری دیں کہ فضل اور احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب، صحیح بخاری و مسلم، یعنی صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے، اگر نادانی یا بارظاہر بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ انابت سے روح گردانی نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی عام ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہداہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب ہو۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد وہ شریعت ہے، یعنی اس سے مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوارکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مال اور کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلدی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بیچ کر تمہیں متنبع کر دے،
اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے جب تک اس کی حکمت کی متقاضی ہو، یعنی جب تک اس کی حکمت اس کی متقاضی ہو۔ آگے چل کر یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یقص و قصص سے ہے، یعنی یقص قصص الحق، حق باتیں بیان کرتا ہے یا بتلاتا ہے۔ یقص اسرا ہی کسی کے پیچھے پیروی کرنا سے بھی، یعنی یتبع الحق کا فیما یحکم بہ، اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی ہی یہ فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ اس کے لیے ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ کیونکہ بظاہراً تو یہ حدیث اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے پر عذاب دینے کا اظہار ہے، جبکہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کیے بغیر صرف ان کی ایذا دہی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے تاریک حصوں میں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب یعنی غیب کی باتیں جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ مفاتح کھولنا، اس کا مطلب فتح کھولنا بھی ہوتا ہے، اور چابی کو بھی، چابی سے کیونکہ تالا کھولا جاتا ہے تو اس کو بھی مفتاح کہتے ہیں عربی میں۔ مفاتح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ وفات کی وضاحت کے لیے
آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ اور یہ جو فرمایا کہ پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے، تو یعنی دن کے وقت روح واپس لوٹ کر زندہ کر دینا، اس سے مطلب یہ ہے کہ جب دن کو روح واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کا معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا۔ اور یہاں پر اور یعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور اور ہمارے سینوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے لیے گواہ بنائے اور ہمارے حق میں اس کی گواہی کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی خالص اپنی رضا کے لیے اسے قبول عام فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔